اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ ہم نے ایک آدھ مہینہ پہلے یہ کہا تھا کہ جو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی جو گورنمنٹ آ رہی ہے کیئر ٹیکر یا چیئر ٹیکر، اس کو عوام اتنا یاد رکھیں کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ سب وہ گورنمنٹوں اور مارشل لا کو بھول جائیں گے۔ انہوں نے وہ احتساب کرنا ہے غریب عوام کا، اور وہ ہو چکا ہے شروع۔ تو آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے 350 کی طرف گامزن ہے، چینی 200 کی طرف ہے پر کے جی، آٹا آلموسٹ 200 کے آس پاس ہے، کہیں مل رہا ہے کہیں نہیں مل رہا ہے۔ تو جب اتنے مشکل حالات ہیں تو ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ہائپر انفلیشن کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ ہم سری لنکا والی پوزیشن سے گزر گئے ہیں، ہم وہ جو زمبابوے والی پوزیشن تھی آج سے 4-5 سال پہلے اس طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک بات جو طے ہو گئی ہے کہ جو ملک نے تو ریاستی اداروں نے تو جو ڈیفالٹ ہے یا اشرفیت کا ڈیفالٹ تو نہیں ہے، عوام ڈیفالٹ کر گئے ہیں۔ عوام کی جو آمدنی ہے اس سے وہ بجلی کے یا بل دے سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں۔ عوام جو ہیں یا تو اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتے ہیں یا کھانا کھا سکتے ہیں، یا صحت کے لیے جو ہے وہ کوئی پیمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو کھانا اور روٹی، کپڑا، مکان، صحت جو ہے غریب کے عوام جو ہاتھ سے جو ہے وہ نکل گئی ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پہ ایک پبلک سروس میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ اس مشکل حالات میں اپنے تمام پروجیکٹس کو، تمام چیزوں کو جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں انہیں ریویزٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں بینک میں رہا ہوں، ہیلپ ڈیسک میں بھی رہا 2005 کے زلزلے سے آن ورڈ، لوگوں کے پاس میرے نمبرز ہیں، میسیجز کے ذریعے جو ہے لوگ مجھے جو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی شروع کی ہوئی ہے۔ ایک تو آن لائن جو ایپس ہیں، اس بارے میں اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی بھی جو ہے وہ کئی دفعہ آپ کو ریمائنڈ کروا چکے ہیں کہ یہ بہت ہائیلی جو ہے وہ جو پرافیٹیبل پروڈکٹ ہے ان اپلیکیشنز کی، گو کہ انہوں نے اجازت نامے لیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بڑی سختی کر رہے ہیں۔ لوگوں نے خودکشیاں شروع کی ہوئی ہیں، اپنے زیور بیچنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو آن لائن ایپ سے سوچ سمجھ کے قرضہ لیں، اور جو ایونیوز ہیں مثال کے طور پہ جو لوگ سیلریز ایڈوانس لے رہے ہیں، ظاہر ضرورت ہوتی ہے اگر کوشش کریں کہ نہ لی جائے، اس پہ بھی 26-27%، 28% تک بینک چارج کرتے ہیں۔ اس وقت کسی قسم کی کوئی بینکنگ پروڈکٹ وہ 25-26% سے کم کی نہیں ہے۔ جو آپ اس میں ایک اور ایونیو ہے وہ ہے مائکرو فائننس بینک جو ہے وہ آپ کو آسانی سے دے دیتے ہیں، لیکن ان کی جو اس وقت جو سود لیتے ہیں وہ 35 سے 40%۔ لائک وائز جو کنزیومر فائنینسنگ ہے، جیسے کار ہے یا موٹر سائیکل ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں، طرح طرح کی جو بینکس کی جو پروڈکٹس ہیں، کنزیومر فائنینسنگ جو ہے وہ بینکوں کے لیے بہت ہی لوکریٹو ہے۔ اس میں جو ہے وہ 35 سے 50% تک کمرشل بینک جو ہے وہ چارج کرتے ہیں۔ لائک وائز میں نے جو ہے وہ تقریباً 34 سال اسٹیٹ بینک میں سروس کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے کریڈٹ کارڈ نہیں لیا۔ یہ ایک بہت ہی ہائی فائی اور بہت ہی لیوش اسپینڈر جو ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے چکر میں ہمارے اسٹیٹ بینک کے کئی لوگ پھنسے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، اور وہ دیوالیہ ہوئے اور انہوں نے جو ہے اپنے ایسٹس بیچے، اور اس کے علاوہ بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ تو لہٰذا بینکوں سے قرضہ لینے میں بڑے احتیاط کی جائے۔ وہ آن لائن اپلیکیشنز، مائکرو فائنینس بینکس، اور اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اچھا، اس کے علاوہ جو اسلامی بینک ہیں وہ اتنے ہی اسلامی ہیں جتنے دوسرے غیر اسلامی ہیں، وہ بھی آپ سے جو ہے دبا کے جو ہے سود کی جو کہیں جب نفع جو ہے وہ لیتے ہیں، اور ان سب اداروں کی جو ہے ہڈن چارجز ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پروڈکٹ جس کا میں پہلے ذکر کرتا ہوں وہ ہے آپ کی جو انشورنس ہے، اس سے بھی جو ہے بچنا چاہیے۔ تو اس کے جو ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اسٹیٹ جو کمرشل بینکس ہیں وہ پرائیویٹ جو سود ہو رہے ہیں ان کے ذریعے بھی لوگوں کو سود دلاتے ہیں، جو بڑی الارمنگ بات ہے۔ مجھے 1-2 مہینے پتہ چلا کہ وہ 50%، 60% سود کے اوپر جو ہے جن لوگوں کو شارٹ ٹائم فائنینسنگ چاہیے ہوتی ہے ان کو ارینج کر کے دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ بندہ بھگتتا رہتا ہے۔ تو اس موجودہ حالات میں جو کہ اس وقت مکمل طور پہ ہماری جو وزیر خزانہ صاحبہ ہیں انہوں نے اور ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے دونوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ عوام بجلی کا بل بھی دیں، ٹیکسز بھی دیں، کیونکہ جو ماڈل بن گیا ہے ہماری جو اسٹیٹ کا وہ یہ ہے کہ غریب لوگوں نے ٹیکس بھی دینے، انہوں نے جو ہے ساری چیزیں جو ہے وہ پیمنٹس جو ہے انہوں نے کرنی ہے، جس کی 50,000 30,000 لاکھ تنخواہ ہے، اور بڑے لوگوں نے عیاشی کرنی ہے۔
تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ اپنی جو آپ کی جو مستقبل کے جو فائنینشیل جو آبجیکٹس ہیں یا جو پروجیکٹس ہیں ان کو ریوزٹ کریں. آنے والا وقت اور مشکل آ رہا ہے, اور اجتناب کریں آن لائن کسی بھی بینک سے اس حالات میں قرض لینے کے لیے جو ہے آپ اجتناب کریں. ہاں آخر میں جو اگر آپ کوئی تھوڑا بہت کاروبار کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس پوٹینشیل ہے, کنٹری سائڈ پہ رہتے ہیں, آپ کے پاس جگہ ہے, آپ کوئی بھینس گائے یہ پال سکتے ہیں, تو ایک گروپ ہے وہ ہے اخوت, جو گروپ لینڈنگ کرتے ہیں اخوت والے. اور اخوت والے جو ہیں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں بغیر سود کے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خرچ کر رہے ہیں, ان کو پیسے آپ کو سود اوریجنل رقم آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے. 4-6 لوگ مل کے اپنا گروپ بنا لیں. پورے پاکستان میں دیہاتوں میں تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں ان کے گروپ ہیں. یہ اخوت گروپ جو ہے یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان کا یہ گروپ ہے, اور یہ ایک جو ہے پبلک سروس کر رہا ہے. اور اگر آپ کو چاہیے ہے تو آپ کو اس قسم کی جو ہے کوئی چھوٹا موٹا جو کاروبار کر سکتے ہیں, یا آپ کوئی پولٹری کا بزنس کر سکتے ہیں, یا لائف سٹاک کا یا اس طرح کا, تو وہ آپ کو ایک واحد ایوینیو ہے. نہ تو آپ کو کوئی اسلامی بینک بغیر سود کے پیسے دیتا ہے, نہ دوسرا دیتا ہے, اور اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا. لہٰذا لینڈنگ سے, کریڈٹ کارڈ سے, ان ساری چیزوں سے بچیں, اپنے اخراجات جو ہے وہ کم سے کم کریں, اور پیشہ ور سود خوروں سے بھی پیسے لینے سے اجتناب کریں. امید ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے, تو پھر جو ہے نئی جو ایوینیوز ہیں وہ تلاش کریں. وقتی طور پہ جو ہے اپنے تمام اخراجات کو ری شیڈول کریں اور تمام پروجیکٹ کو ری شیڈول کریں. اور امید ہے کہ بقول ناصر کاظمی کے کہ وقت اچھا بھی آئے گا. ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.